السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے جو موضوع رہا ہے یہ نہایت ہی دلچسپ اور باریک بین ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں تقریر کے معاملات سے وابستہ ہے، یعنی ایسے ہمارے معاملات جس میں قضاء اور تدبیر کا تعلق ہے۔ یہ اس کے لیے انتہائی اہم اور سمجھنے والا سبق آموز قصہ ہے۔ دوستو، آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور پلیز آپ ویڈیو پہ کمنٹس دیا کریں اور لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو، واقعی اس طرح ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی جو دنیا میں دو ہی مسلمان بادشاہوں کو بہت بڑی حکومت دی گئی، جن میں ایک حضرت سلمان علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کے اوپر حکومت دی، ہواؤں پہ انہیں اللہ پاک نے حکومت دی، اور پرندوں کی زبان بھی اور پرندوں جانوروں کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی چونکہ قدرت رکھتے تھے، اس لیے پرندوں نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چوچو ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں تمام پرندے اپنی حکمت و دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے یا اپنے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ ایسے ہوا کہ دربار کے اندر معمول کے دربار چل رہا تھا، حاضرین دربار اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے، تجربے اور دانائی کی باتیں چل رہی تھیں، ہر پرندہ اپنی اپنی صفات اور ہنر کے بارے میں ایک دوسرے سے ذکر کر رہا تھا اور محفل چل رہی تھی۔ اس میں ہدہد نے جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک ایسی خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا مختصر کلام میں فائدہ ہے۔ تو اس سے کہا کہ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں، کتنی گہرائی میں ہو، پانی کی خاصیت کیا ہے، زمین سے کہاں سے نکل رہا ہے، پتھر سے رس رہا ہے، چشمہ ہو، جیسا بھی ہو میں اس کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ بیاؤ گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ساتھ رہے تاکہ تو پانی کے کھوج لگانے میں ہماری مدد کرتا رہے۔ وہاں پر دوستو ایک زاغ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اپنی بدنیتی کی وجہ سے جب اس نے ہدہد کی تعریف سنی اور اپنے راول دستے میں شرکت کا اعزاز ملتے ہوئے دیکھا تو اسے حسد ہوا، تو اسے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ ہدہد نے آپ علیہ السلام کی حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس قضا بیانی کے لیے سزا دینی چاہیے۔ اس سے پوچھیے کہ تیری نظر اتنی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے، تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال نظر کیوں نہیں آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو حال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ زاغ کوے کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا اس دعوے کی صداقت پیش کرو۔ ہدہد نے بہت بے خوف ہو کر بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہا اے بادشاہ سلمان علیہ السلام، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے، یہ صفت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن جب قدرت کی قضاء کا معاملہ آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اس وقت یہ خوبی سلب کر لی جاتی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی وقت برا آتا ہے، جب کوئی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اے بادشاہ سلامت، یہ کوا اصل میں قضاء اور تدبیر کے درمیان فرق کو نہیں جانتا، یہ اس بات کو نہیں جانتا کہ جب تقدیر آ جاتی ہے، جب کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے اور جو آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، کوئی بھی تدبیر آپ کے کام نہیں آتی، کوئی بھی آپ کی صلاحیت، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی ہنر اس وقت بے بس ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ تقدیر میں کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے ہمارے عام زندگی میں ہونے والے معاملات میں۔ مقصد دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے، یا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا، یا ہمارے پورے ہنر، طاقت، ذہانت اور ہر قسم کی کوشش کے باوجود بھی کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتا، تو یہ تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں تقدیر اور تدبیر کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر آ جاتی ہے
تو انسان کی کوئی بھی تدبیر اس کے سامنے کام نہیں کرتی، کوئی بھی کام بروئے کار نہیں لاتی، کتنا ہی وہ طاقتور اور کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ واقعہ اس کے ساتھ سرزد ہو کے رہتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، تو آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو لیے لاتا رہوں گا۔